معلوم سے آزادی یہ خلاصہ کرشنا مرتی کی کتاب کے منتخب اقتباسات پر مبنی ہے۔ باب 1 تلاش اور اختیار کو رد کرنا۔ انسان ازل سے اپنے اندرونی سکون، سچائی یا خدا کی تلاش میں رہا ہے، ایک ایسی لازوال حالت جسے حالات، خیالات یا انسانی فساد متزلزل نہ کر سکیں۔ زندگی کے اس بے پناہ الجھاؤ اور ظلم کے پیش نظر انسان نے ہمیشہ پوچھا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا اس زندگی کے ماوراء بھی کچھ ہے؟ صدیوں سے ہم دوسروں، اساتذہ، اولیاء، کتب سے یہ جاننے کے لیے منتظر رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ روایتی طریقہ عقائد، رسم و رواج، خواہشات کو دبانا دماغ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک متعین طرز پر عمل کرے جس سے یہ بے حس اور کند ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کی تلاش کسی دوسرے کے ذریعے کرتے ہیں وہ سیاسی آمریت کی مخالفت کے باوجود روحانی آمریت کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں تمام نام نہاد روحانی اختیار، رسومات اور عقائد کو مکمل طور پر رد کر دینا چاہیے۔ سمجھداری کا آغاز اپنے آپ کو جاننے سے ہوتا ہے۔ فرد، جو تمام بنی نوع انسان کا مجموعہ ہے، کو اپنی نفسیاتی ساخت میں ایک مکمل انقلاب لانا ہوگا۔ حقیقت کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، ہمیں کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم تمام خوف اور اختیار کو رد کر دیتے ہیں تو یہ توانائی خود ایک بنیاد پرست اندرونی انقلاب، ذہین رد عمل پیدا کرتی ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے ماضی یا کسی اور کے اختیار کی ضرورت نہیں ہے۔ باب 2 خود کو سمجھنا اور مشروطیت۔ باب 2 خود کو سمجھنا اور مشروط لسیت۔ خود کو مکمل طور پر سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ کو اپنا استاد اور اپنا شاگرد خود بننا ہوگا اور ہر طرح کے اختیار کو رد کرنا ہوگا۔ تنہائی سے مت گھبرائیں، کیونکہ اس میں آپ کو اپنے اصل، خالی اور سیکنڈ ہینڈ وجود کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو صرف تعلقات میں ہی سمجھا جا سکتا ہے، لوگوں، چیزوں اور خیالات سے تعلق۔ اپنے آپ کے بارے میں جاننا علم جمع کرنے جیسا نہیں ہے، جاننا ایک مسلسل حرکت ہے جو حال میں ہوتی ہے۔ صدیوں سے ہم قومیت، ذات، مذہب اور روایت جیسے عوامل کے ذریعے مشروط ہوتے رہے ہیں، اور ہمارے تمام رد عمل اسی مشروطیت کی پیداوار ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ مشروط ہیں۔ جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے تو ہمارا رد عمل ہمیشہ ناکافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری مشروطیت سے پیدا ہوتا ہے۔ تکلیف یا پریشانی ہی ہمیں مشروطیت کا احساس دلاتی ہے۔ ہم حقائق سے بھاگتے ہیں، جیسے موت کا خوف۔ جب آپ مشروطیت کا خطرہ فوراً اور پوری توجہ سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ عمل ہو جاتا ہے۔ باب 3 کلی شعور اور موازنہ کا خاتمہ۔ شعور وہ مکمل میدان ہے جس میں ہمارے تمام خیالات، احساسات، خواہشات اور خوف کار فرما ہیں۔ شعور کو شعوری اور لاشعوری حصوں میں تقسیم کرنے سے کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ ہم ٹکڑوں میں جیتے ہیں، گھر پر کچھ اور، دفتر میں کچھ اور، خود کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے فوراً اور کلی طور پر دیکھیں، نہ کہ تجزیہ کے ذریعے وقت لے کر۔ کلی توجہ میں کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، یہ حراستی سے مختلف ہے جو استثناء ہے۔ مکمل توجہ صرف تب ممکن ہے جب آپ کو پرواہ ہو، یعنی آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ نوپتے ہیں تو آپ فریب اور مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ خوشی اور دکھ، ہم سب کسی نہ کسی شکل میں خوشی کے حصول میں مصروف ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی۔ خوشی ضروری ہے، ورنہ زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی پیروی لازمی طور پر درد، خوف اور تشدد لاتی ہے۔ خوشی کو سمجھنا ضروری ہے، اسے رد کرنا نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خوشی اور درد ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ خوشی کا ظہور 4 مراحل میں ہوتا ہے: تاثر، احساس، رابطہ، کانٹیکٹ اور خواہش۔ دراصل خیال خوشی کو برقرار رکھتا ہے اور اسے یادداشت کے ذریعے بار بار دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچ ہمیشہ پرانی ہوتی ہے، اور پرانی چیز سے خوشی حاصل ہوتی ہے، نئے سے نہیں۔ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور خوشی کو اندر نہیں آنے دیتے، یعنی تکرار نہیں مانگتے، تو خوف اور درد نہیں ہوتا، صرف شدید مسرت ہوتی ہے۔ مسرت ایک فوری چیز ہے،
جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کی بنیادی اور دیرپا دلچسپی خود میں ہے، طاقت، وقار اور تسکین میں۔ عہدہ اور وقار کی خواہش خوف سے پیدا ہوتی ہے، جو جارحیت کی ایک شکل ہے۔ خوف ایک خوفناک چیز ہے جو ہمارے ذہن کو بگاڑ دیتی ہے۔ خوف ہمیشہ کسی چیز کے تعلق سے ہوتا ہے، جیسے ملازمت، موت، تنہائی۔ خوف سے بھاگنا اسے بڑھاتا ہے۔ نفسیاتی خوف یقینی حالت سے غیر یقینی حالت کی طرف حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔ 76 ہم ماضی اور مستقبل سے خوف زدہ ہیں۔ سوچ وقت پیدا کرتی ہے اور خوف کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر آپ موت کو اس لفظ کے بغیر دیکھیں جو خوف پیدا کرتا ہے تو خوف ختم ہو جائے گا۔ خوف کو شعوری اور لاشعوری حصوں میں تقسیم کرنا ایک غلطی ہے۔ صرف کلی خوف ہے جو مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کلی خوف کو تبھی دیکھا جا سکتا ہے جب سوچ کی حرکت ختم ہو جائے۔ مبصر جو خوف کو دیکھتا ہے خود یادوں اور خیالات کا مجموعہ ہے۔ 77 جب یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ مبصر خود خوف ہے تو دونوں کے درمیان کشمکش ختم ہو جاتی ہے اور خوف مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ باب 6 تشدد کا خاتمہ۔ تشدد صرف قتل یا جنگ نہیں ہے، بلکہ تلخ الفاظ کا استعمال، نفرت، حسد اور خوف کی وجہ سے اطاعت بھی ہے۔ جب آپ خود کو کسی ملک یا مذہب سے الگ کرتے ہیں تو یہ تشدد کو جنم دیتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے تشدد کو سمجھیں، نہ کہ اس کی وجوہات فطری یا معاشرتی پر توجہ دیں۔ کوئی صحیح غصہ نہیں ہوتا، صرف غصہ ہوتا ہے۔ تشدد پر اس طرح نظر ڈالیں کہ آپ نہ اس کی مذمت کریں نہ ہی اسے جائز ٹھہرائیں۔ تشدد سے پاک ہونے کے لیے کسی نظریے جیسے عدم تشدد کا آئیڈیل کو استعمال نہ کریں۔ جو شخص سچائی کی تلاش میں سنجیدہ ہے وہ صرف جو ہے دی ایکچوئل میں رہتا ہے۔ جب آپ مسئلے کو واضح طور پر دیکھ لیتے ہیں تو وہ حل ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہنا خوفناک ہے کیونکہ اس میں وقت شامل ہے جبکہ گھر جل رہا ہے۔ باب 7 تعلقات میں کشمکش۔ ہمارے تمام تعلقات تصویریں بنانے کے میکانزم پر مبنی ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں یہ خیالی تصویریں ہی تعلقات قائم کرتی ہیں، نہ کہ حقیقی انسان۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کشمکش رہتی ہے۔ زندگی تعلقات میں ایک حرکت ہے۔ چونکہ معاشرہ مسابقت، لالچ اور جارحیت پر مبنی ہے، جو شخص اس کے مطابق چلتا ہے اس کی زندگی میدان جنگ بنی رہتی ہے۔ اندرونی غربت۔ ذہنی طور پر سماج کی نفسیاتی ساخت سے مکمل آزادی ہی بغیر کشمکش کے زندگی کی سچائی دیکھ سکتی ہے۔ نفسیاتی محرک جیسے منشیات یا نظریات پر انحصار ذہن کو کند کر دیتا ہے۔ انحصار اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں۔ کشمکش کا بنیادی سبب موازنہ ہے، جو ہم ہیں اور جو ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی موازنہ نہ ہو تو صرف جو ہے باقی رہتا ہے اور اس کے ساتھ جینا پرسکون ہے۔ خواہش، خوشی کا حصول اور درد سے اجتناب تمام تضادات کی جڑ ہے۔ آئیڈیل یا کیا ہونا چاہیے کا خیال ہی جو ہے حقیقت کے برعکس چیز پیدا کرتا ہے، جو ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ وقت اور موت۔ ہم وقت اور تدریج کے لحاظ سے سوچتے ہیں، کل بہتر ہو جائے گا۔ وقت ایک فریب ہے۔ یہ ہمیں اندرونی تبدیلی لانے میں مدد نہیں دیتا۔ نفسیاتی وقت خیال اور عمل کے درمیان کا وقفہ ہے۔ یہ وقفہ سوچ سے پیدا ہوتا ہے۔ وقت غم ہے کیونکہ یہ ماضی کی یادوں، غم اور خوشی کو جاری رکھتا ہے۔ موت کا خوف بھی خیال کے ذریعے پیدا کردہ ایک مسئلہ ہے جو وقت کے وقفے میں موجود ہے۔ لفظ یا تصور ہی خوف پیدا کرتا ہے۔ ہم نے جینے روزمرہ کے عذاب کو مرنے نامعلوم سے جدا کر دیا ہے۔ 125 آپ اس وقت تک مکمل طور پر نہیں جی سکتے جب تک کہ آپ نفسیاتی طور پر ہر لمحہ کل کی ہر چیز کے لیے نہ مر جائیں۔ 126 مرنا تزکیہ ہے، ایک نئی زندگی ہے جس میں سوچ کام نہیں کرتی۔